مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی سوشل میڈیا پہ ایڈز نظر آتے ہیں، بار بار ویڈیوز نظر آتی ہیں. ایسا مسجد میں کیا ہے کہ لوگ جو ہیں بار بار اس مسجد کو یاد کر رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں؟ جتنے بھی لوگ صحافی، میڈیا پرسن، یوٹیوبرز آ رہے ہیں، یہ سب لوگ خود ان کا شعور، ان کا ضمیر ان کو یہاں پہ لے کے آتا ہے. کون کون سے ایسے سیگمنٹس ہیں جو مسجد رحمۃ اللہ عالمین پرووائڈ کر رہی ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے مسلسل؟ میں تو جب بھی آتا ہوں کوئی نہ کوئی نیا سیگمنٹ جو ہے ایڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایک مسجد ہے اور اس میں 18 شعبے اور 9 اس کے پروجیکٹس اس وقت کام کر رہے ہیں. اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے یا اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کرائٹیریا، کس طرح آ کے یہاں پہ فارم فل کرے گا، کوئی کس طرح ہوگا؟ کوئی بھی آئے مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے آفس میں آئے، فارم حاصل کرے، اپنا پروگرام ہماری ٹیم کو بتائے اور اس کے جس دن اس کی جو بھی اس نے تاریخ مقرر کی ہے، ہماری ٹیم اس کو پورا تعاون کرے گی. ایک پینافلیکس سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے، میں نے یہاں پہ 2-3 جگہ پہ دیکھی ہے. میں جہیز نہیں لوں گا. اس ایک بینر کی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس بینر کو دیکھا. ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں نے رابطہ کیا. کئی شادیاں ایسی ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے جہیز نہیں لیا. کہ مسجد شادی ہال یہ کیسا ایک کانسیپٹ ہے کہ کسی مسجد میں ہم نے ایسا کوئی کانسیپٹ دیکھا ہی نہیں ہے. وہی خوبصورتی یہاں پہ ہوگی جو کسی مارکی میں ہوتی ہے، وہی انتظام یہاں پہ ہوگا جو اسلام آباد کی کسی اچھی ہوٹل مارکی میں ہوتی ہے. شریعت کے مطابق شادی کیجیے. السلام علیکم ناظرین، چینل 9 کے ساتھ میں ہوں اویس علی. آج آپ کو ایک ایسی مسجد میں دکھاتا ہوں جہاں پہ آ کے آپ کو لگے گا کہ آپ 1400 سال پیچھے آ گئے. وہی زمانہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہیں، صحابہ کرام اور عام لوگ آ رہے ہیں، اپنے مسائل بتا رہے ہیں اور ان کا حل بہت احسن طریقے سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. جی ہاں، میں موجود ہوں سینٹورس کے بالکل سامنے مسجد رحمۃ اللہ عالمین. یوں تو آپ نے سوشل میڈیا پہ اس مسجد کے بہت سارے چرچے سنے ہوں گے. میرے پیچھے جو آپ پینافلیکس دیکھ رہے ہیں یہ وہ سیگمنٹس ہیں جو کہ چند ہیں. یہ وہ ہے کہ آپ نے سمندر کے اندر سے ایک کوزہ بھرا ہے. اتنے زیادہ سیگمنٹس ہیں کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میں چند کا ذکر کروں تو آپ کی ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کے تجسس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آپ ان کو بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ مسجد کو بہت اچھے طریقے سے پیش بھی کیا اور آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب بھی آپ کو دیتے رہتے ہیں. مسجد شادی ہال آپ نے آج تک میرے خیال میں پاکستان میں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مسجد ایسی بھی ہے جس کے اندر شادی ہال موجود ہے، جو کہ مسجد آپ کو شادی کی تمام وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے جس کے لیے معاشرے نے آپ پہ وہ ساری قدغن لگا دی ہے، جس کے نکاح بھی مشکل ہو گیا ہے. آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. اس کے علاوہ جہیز کا ایک پیکیج جو ہے انہوں نے وہ شروع کیا جس میں جہیز دیتے نہیں ہیں، جس میں نوجوان نسل کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ جہیز میں، اسلام میں جہیز کی ممانعت کس قدر کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب سے ساری تفصیلات بھی جانتے ہیں اور آپ کو یقیناً یہ ویڈیو دیکھ کے مزہ بھی آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، بار بار ہمیں مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی سوشل میڈیا پہ ایڈز نظر آتے ہیں، بار بار ویڈیوز نظر آتی ہیں. ایسا مسجد میں کیا ہے کہ لوگ جو ہیں بار بار اس مسجد کو یاد کر رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ اس مسجد میں ان کو کیا نظر آتا ہے کہ ان کے دل خود کھینچے چلے آتے ہیں. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ صحافی، میڈیا پرسن، یوٹیوبرز آ رہے ہیں، یہ سب لوگ خود ان کا شعور، ان کا ضمیر ان کو یہاں پہ لے کے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، توفیق ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے. سر میں جب انٹر ہوا ہوں آپ کی پینافلیکسز لگی ہوئی ہیں، میرے پیچھے بھی ایک پینافلیکس نظر آ رہی ہے. کون کون سے ایسے سیگمنٹس ہیں جو مسجد رحمۃ اللہ عالمین پرووائڈ کر رہی ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے مسلسل؟ میں تو جب بھی آتا ہوں کوئی نہ کوئی نیا سیگمنٹ جو ہے ایڈ ہوتا ہے. لوگوں کو ذرا بتائیے گا کون کون سے سیگمنٹ ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسجد اصل میں تھی کیا اور ہم نے کیا بنا لیا ہے. یہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین، ہم اس مسجد کا نام رحمۃ اللہ عالمین ہے اور ہم جس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں ان کا اعزاز وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. مسجدیں رحمت کی تقسیم کا ذریعہ ہیں. ہمارے معاشرے میں دکھ، تکلیف، رنج، کرب، لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. ان مسائل کے خلاف مسلمانوں کی مدد کے لیے سب سے بڑا شاندار نظام مسجد ہے. مسجد دعا دیتی ہے، واعظ کرتی ہے، تو مسجد دوا بھی دے سکتی ہے، لباس بھی دے سکتی ہے، وہ جوتے بھی مہیا کر سکتی ہے، وہ کھانا بھی دے سکتی ہے، وہ پناہ بھی دے سکتی ہے، وہ انسان کی ذہنی الجھنوں کو بھی دور کر سکتی ہے. مسجد سب کچھ کر سکتی ہے. ہم مسجدوں کے ذریعے کچھ کرنے کی ٹھانیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایک مسجد ہے اور اس میں 18 شعبے اور 9 اس کے پروجیکٹس اس وقت کام کر رہے ہیں اور ابھی مزید پائپ لائن میں ہے. الحمدللہ علی ذالک. اچھا، اگر آپ نے 18 شعبوں کا ذکر کیا، کچھ تو نظر بھی آ رہے ہیں اور کچھ اسکرین پہ چل رہے ہیں. 18 شعبوں کو اگر آپ مختصراً تعارف کروا دیں، کیا کیا شعبہ ہے اور کیا کیا کام کر رہا ہوں؟ میں شعبوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دکھ کا ذکر کرتا جاؤں گا اور ہر دکھ کا ایک شعبہ بن چکا ہے.
اگر کوئی شخص یہاں پر پریشان ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, بھوکا ہے, تو یہاں پہ آ جائے. یہاں پہ دسترخوان لگتا ہے, مسجد کے دروازے پر فریج رکھا ہے, کھانا موجود ہے. اگر وہ بیمار ہے, ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروا سکتا, دور ہیں, نہیں اس کے پاس وقت یا پیسے نہیں ہیں, مسجد کلینک موجود ہے, آئے اور ڈاکٹر سے اپنا فری چیک اپ کروا لیں. 13 ڈاکٹرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, تڑپ رہا ہے, پریشان نہ ہو, مسجد فارمیسی موجود ہے, مسجد اس کو دوا دے گی. اگر وہ شخص تھکا ہوا ہے تو مسجد میں ایک پورا سیکشن مسجد آرام گاہ کے نام سے ہے, آئے اور یہاں پہ آرام کر لے. اگر وہ اپنے بیٹے اور بیٹی یا بہن اور بھائی کی شادی کے لیے قرض لے رہا ہے, اس کے وسائل نہیں ہیں, اور وہ مہینوں کی اس اذیت میں ہے, اب وہ پریشان نہ ہو. اس کو 3 سے 4 لاکھ روپے جو ہال یا مارکی میں جا کے خرچ کرنا تھا, مسجد رحمۃ اللہ عالمین شاندار ایک ہال اس کو بالکل مفت سیٹنگ ارینجمنٹ کے ساتھ, بوفے کے ساتھ یہاں پہ مہیا کر دے گی. یہ مسجد میرج ہال یہاں پر موجود ہے. اگر کوئی شخص اپنی نماز, کسی بھی فرقے سے وہ نماز تعلق رکھتا ہے, نماز, اذکار, حفظ قرآن صحیح کرنا چاہتا ہے, تو یہاں پہ مسجد قرآن اکیڈمی موجود ہے. آئے اور ہمارے اساتذہ موجود ہیں, اپنے مرضی کے مقام سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لیں. کوئی محنت کش ہے, تعلیم حاصل نہیں کر سکا, اس کی نماز جنازہ بھی اس کو نہیں آتی, اس کو قرآن بھی نہیں آتا, لیکن زندگی بس اسی محنت میں گزر گئی. یہاں پہ مزدور مدرسہ لگتا ہے, یہاں سے آ کے اپنی اصلاح کر لیں. ہم اپنے معاشرے کے ان مستحق لوگوں کو چھوڑ کر, ان کی تعلیم اور تربیت کو چھوڑ کر کہیں اور مگن ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اگر وہ شخص یہاں پہ اس کے کوئی قانونی مسائل ہیں اور اس کے پاس قانونی مدد کے لیے وسائل نہیں ہیں, کوئی بیوہ ہے, کوئی معذور ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو یہاں پہ مسجد لیگل ایڈ فورم موجود ہے. ہمارے 4 وکلاء اس شخص کا کیس دیکھیں گے, اور اگر وہ مستحق ہوا تو اس کا کیس ہم انشاءاللہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین لڑے گی. سب سے بڑی بات, ہمارے معاشرے میں الجھنیں ہیں, طلاق کے معاملے میں, نکاح کے معاملے میں, وراثت کے معاملے میں. کوئی کسی گھر میں ایسی الجھن ہے, پریشان نہ ہو, مسجد رحمۃ اللہ عالمین آ جائے. یہاں پہ مسجد فیملی کونسل موجود ہے. بیٹیوں کے لیے اعلان ہے کہ طلاق نہ لینا, مسجد آ جانا, اور ناراض شوہروں کے لیے اعلان ہے طلاق نہ دینا, مسجد تو آ جانا. ایک دفعہ یہاں پہ آ جائے, اور اللہ کی فضل سے لوگ آتے ہیں. مسجد فیملی کونسل میں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین ان کی کونسلنگ کرتی ہے, اور رکی ہوئی جو طلاقیں ہیں, جو طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں, رک جاتی ہیں. وراثت کے مسائل پہ جو خاندان عدالتوں میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, مسجد میں آ کے وہ صلح کر لیتے ہیں, ان کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. کوئی عید کے دن بھوکا نہ پھرے, ہم اس کو کچا گوشت نہیں دیں گے. یہاں پہ قربانی دسترخوان لگتا ہے, 30,000 لوگ 3 دن میں کھانا کھا کے جاتے ہیں. یہ چند شعبے ہیں. اگر میں شعبے ذکر کرتا جاؤں تو آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا, لیکن ایک مسجد کس طرح رحمتیں بانٹ رہی ہیں, وہ رحمتوں کی جو گنتی کا سلسلہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. اچھا, میں اگر آپ سے چند سوالات اور کروں, اس میں سب سے بڑا سوال لوگوں کا وہ یہ ہے کہ مسجد شادی ہال یہ کیسا ایک کانسیپٹ ہے کہ کسی مسجد میں ہم نے ایسا کوئی کانسیپٹ دیکھا ہی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر شادی ہال موجود ہے. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر ناظرین برائڈل روم موجود ہے. آپ بھی سن کے حیران ہوئے ہوں گے, جی ہاں, مسجد کے اندر برائڈل روم ہے, دلہن یہاں پہ آ کے تیار ہوتی ہے. اور یہ مسجد کوئی ماڈرن اسلام پیش نہیں کیا جا رہا, یہ اصل اسلام آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مزید روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیسا کانسیپٹ تھا اور کیسے شروع کیا آپ نے. اسلام کے ساتھ ماڈرن کا لفظ اسلام کی مرتبے کو کم کرنے والی بات ہے. ماڈرن بہت محدود لفظ ہے اور اسلام اس سے بہت آگے. آپ نے مسجد میرج ہال کا ذکر کیا تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک ہمارا خوشحال طبقہ ہے, اور مارکی اور شادی ہال کے کلچر میں ہم نے سینکڑوں درجنوں گناہوں کو اپنے ساتھ پالا ہوا ہے. شادیاں کر رہے ہیں لیکن اسراف پر, جھوٹے دکھلاوے پر, نمود و نمائش پر مبنی ہے, اور ہر شادی کے بعد جوڑا یا جوڑے کے گھر والے قرض کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہم نے ان بندھنوں کو کس طریقے سے باندھنا شروع کر دیا. اور سب سے بڑی ہے کہ شریعت کی پامالی شادی حالوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ 40 بڑے گناہ جو وہاں پہ ہوتے ہیں, اس کی ایک الگ میں آپ کو فہرست کبھی آپ سے شیئر کروں گا. خوشحال لوگوں کے لیے ہے کہ آئیے, مساجد آپ کو وہی بہترین سہولتیں فراہم کریں گی جو آپ کسی شادی حال میں چاہیے. وہی خوبصورتی یہاں پہ ہوگی جو کسی مارکی میں ہوتی ہے. وہی انتظام یہاں پہ ہوگا جو اسلام آباد کی کسی اچھی ہوٹل مارکی میں ہوتی ہے. شریعت کے مطابق شادی کیجیے, برکتوں کے ساتھ, اذانوں کی صداؤں کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو رخصت کیجیے, ان کی شادیاں کیجیے. کہاں پہ ایک طرف ڈھول ڈھمکا ہے اور ایک طرف ڈانس ہے, گانا ہے, اور کہاں ایک طرف باجماعت لوگ نماز پڑھ کے بیٹی کے لیے دعا کر کے رخصت کرتے ہیں. بتائیے تو صحیح اس کی قیمت کیا ہوگی. اچھا, مجھے قیمت سے اندازہ یہ ہوا کہ کرائٹیریا آپ بتا دیں
کوئی اگر آنا چاہتا ہے یہاں پہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے یا اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے, کیا کرائٹیریا ہے, کس طرح آ کے یہاں پہ فارم فل کرے گا, کوئی کس طرح ہوگا؟ کوئی بھی خوشحال شخص ہے, متوسط طبقے کا ہے یا غریب طبقے کا ہے, متوسط طبقے کا ہے, مستحق افراد ہیں, کوئی بھی آئے مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے آفس میں آئے, فارم حاصل کرے, اپنا پروگرام ہماری ٹیم کو بتائے, اور اس کے جس دن اس کی جو بھی اس نے تاریخ مقرر کی ہے ہماری ٹیم اس کو پورا تعاون کرے گی, اس کے لیے بکنگ ہو جائے گی, جو لوازمات ہیں اس کے پورے کر دیے جائیں گے. اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنا کھانا خود پکوا لے, لیکن اگر کوئی شخص مستحق ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی مجبور ہے, تو وہ پریشان نہ ہو, اس کا کھانا بھی مسجد رحمۃ اللہ عالمین خود سرو کرتی ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی پچھلے جو 6 ماہ میں تقریباً یہاں پہ 50 کے لگ بھگ شادیاں ہونے والی ہیں. اس میں جو آخری شادی ہوئی ہے وہ ایک بہت ہی مجبور باپ کی بیٹی کی شادی تھی. اس کے 50 مہمان تھے. مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے جب اس کی شادی کے لیے اس کی والدہ آئی تو یہاں پہ اس کا کیس منظور کرنے میں ہمیں 10 سیکنڈ لگے. کھانا ہم مہیا کریں گے, مسجد گارمنٹ سٹور سے لہنگا اور غرارہ مسجد دے گی, اس کے شوہر کے لیے جو 3 پیس سوٹ تھا وہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے دیا, اس بیٹی کے لیے 10 خواتین کے سوٹ اور 10 مردانہ سوٹ مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے دیے. اس کو کچھ بستر, کچھ کپڑے, کچھ چادریں, اس طرح کر کے اس کے پورے گھر کا سامان صرف 10 سیکنڈ کے اندر مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے پورا کر کے دے دیا. شرط یہ ہے کہ مستحق ہو. یہ ہے وہ نظام جو مسلمانوں کا مسجد کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ 50 کے قریب شادیاں ہو چکی ہیں, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی بھی آنکھیں نم کر دی ہو, کوئی ایسا باپ آیا ہو جس کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو ان وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی تو واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا؟ ہر صبح ہر شام یہاں پہ واقعات ہی واقعات ہیں. یہاں پہ ہم اپنا آپ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تقسیم کا نظام دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری ٹیم سے کیا کام لے لیا. ابھی کل کی بات ہے کہ وہی خاتون جس کا میں ذکر کر رہا, وہ ماں یہاں پہ اسپیشل آئی اور آ کے ڈھیروں دعائیں دیتی رہیں. میری اپنی والدہ قبر میں جا چکی ہیں, اتنی لگاتار موسلا دھار میں نے دعائیں بہت عرصے کے بعد دوبارہ سنی. بہت سے لوگ دیتے ہیں, دور دیتے ہیں, لیکن وہ باقاعدہ یہاں پہ آئی. یہاں پہ باپ آتے ہیں, لرز سے ہونٹوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. یہاں پہ بیٹیاں ہمیں میسیجز کے ذریعے یا رابطہ کر کے شکریہ ادا کرتی ہیں. ہم کسی کے شکریہ کے قابل نہیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہمیں انسانوں کی جو تکلیف ہمیں نظر آتی ہے اس کے لیے کچھ ایسا کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ وہ ایک نظام بن جاتا ہے. اچھا, ایک پینافلیکس سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے, میں نے یہاں پہ 2-3 جگہ پہ دیکھی ہے, میں جہیز نہیں لوں گا. یہ کیا کانسیپٹ تھا؟ اسلام میں تو ویسے ہی ممانعت ہے اس چیز کی, منع کیا گیا ہے, لیکن یہ جو اب جو جدید دور آ چکا ہے معاشرے میں, ایسا ہو چکا ہے کہ ہم خاندانوں کے اندر اکساتے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں جہیز دیں, یا ان بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی جو جہیز نہیں دے پاتے. تو یہ کیسا کانسیپٹ تھا اور کیا لوگوں نے اس کی طرف کو دھیان دیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے اس ملک میں مسلمان سماجی طور پہ مسلمان نہیں ہیں. سماجی طور پر ہم ادھر ادھر کی ثقافت کا شکار ہیں. قرآن کریم اور اسلام آنے والی بیوی کو, مردوں پر یہ فرض کرتا ہے کہ اس کو اپنی جیب میں سے کچھ ادا کریں, جس کو حق مہر کہتے ہیں. ہم الٹا واردات کرتے ہوئے اس بیوی سے, اس کے بیوی کے باپ سے نکلوا رہے ہیں. یہ جہیز ایک اتنی بڑی نحوست ہے اور اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, پاکستان میں لاکھوں طلاقیں صرف اس وجہ سے ہوئیں کہ یا تو جہیز پورا نہیں لے کے آئی, یا جہیز میں پسندیدہ چیزیں نہیں لے کے آئی, یا ان کی شادیاں ہی نہیں ہو سکی کہ باپ جہیز نہیں بنا سکے. یہ ظلم کا جو نظام ہے یہ ختم کرنا ہوگا. مسجدوں کو بتانا ہوگا کہ نمازیوں یہ حرام ہے جو ہم اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں تھا. یہ وہ نظام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے. یہ ایک بینر جو میں جہیز نہیں لوں گا, اس ایک بینر کی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس بینر کو دیکھا. ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں نے رابطہ کیا. کئی شادیاں ایسی ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے جہیز نہیں لیا. لوگوں کا ذہن بدلنا شروع ہوا ہے. اس چیز کو ہمیں ہر مسجد کے دروازے سے اعلان کرنا ہوگا. ساس کو کہ میں جہیز نہیں لوں گی, بہو کو کہ میں اپنے کسی بھی ایسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی, شوہر کو سب سے بڑا کہ میں غیرت مند مسلمان ہوں, میں ایک عورت کا دیا ہوا اس بیڈ پہ میں نہیں سوں گا. اچھا 18 شعبے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے 50 سے زائد شادیاں تقریباً یہاں پہ ہو چکی ہیں. میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دسترخوان ابھی لگا ہوا تھا میں نے دیکھا ہے, اس کے علاوہ آپ چیزیں بانٹ رہے ہیں لوگوں میں, یہ سارا کچھ ڈونیشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بڑا ایک معقول سا سوال ہے لوگوں کا. اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی عام شخص آ کے چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکتا ہے؟ اس میں
آپ کو میں یہ حیران کن بات بتاؤں کہ آج تک جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے کسی بھی شخص سے رابطہ کر کے ڈونیشن نہیں مانگی. ہاں ایک خاص بات ہے کہ ان سارے کاموں میں اللہ کے مخلص بندے خود بخود شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام کو دوام عطا کیے جا رہا ہے. وہ خود آتے ہیں, ان کے دل اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں. ہم صرف کام کر رہے ہیں, کتنا خرچ ہونا ہے ہم نے کبھی اس کا حساب نہیں کیا. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارے مسجد کے دروازے پہ ایک دکھی آیا ہے, اس کے لیے کچھ کر گزریں. جب ہم کچھ کر گزرنے کی ٹھانتے ہیں یا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونے دیا. یہاں پہ روزانہ 200 لوگ کھانا کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کبھی ہم نے آج تک اس کا حساب نہیں کیا. آپ کو اس بات کا یقین بھی ہو چکا ہوگا اور آپ کو اس بات کا اندازہ آج اس طرح ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیوں پسند کیا تھا, اسلام کو کیوں بہترین مذہب اور اپنا پسندیدہ مذہب قرار دیا تھا. مسجد الرحمۃ اللہ عالمین میں جب بھی میں آیا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں 1400 سال پیچھے آ گیا ہوں. 1400 سال پتھر کے دور میں نہیں گیا, 1400 سال پیچھے مسجد نبوی میں چلا گیا ہوں اور وہ سارے معاملات میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ کیسے مسلمانوں کی دل جوئی ہوتی ہے. آپ بھی لازمی رحمۃ اللہ عالمین مسجد میں آئیے گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ اصل اسلام دراصل ہے کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.